معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا ہے۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، دیکھتے رہیے۔ معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پہ لانا ہے یہ، نیکی کی راہ پہ لانا ہے۔ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالی۔ الحمدللہ عز وجل آج بڑی رات ہے، شب معراج ہے، اور آج الحمدللہ ناظم آباد UC1 فیضان عثمانی غنی مسجد کے قریب مدنی مذاکرہ ہر ہفتے جمع ہو کر دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح آج الحمدللہ بڑی رات تھی، اس حوالے سے بھی پروگرام ہوا۔ عاشقان رسول مدنی مذاکرے کے حوالے سے تاثرات دیں گے، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کا نام؟ سید محمد محبوب رضا، رضوان الطاری، سید محمد احمد علی، حامد حسین قادری۔ مدنی مذاکرے میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں، امیل سنت بھی اس کا ترغیب دلاتے ہیں بار بار کہ مدنی مذاکرے میں شرکت کریں، کیا وجہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ آج جیسے مدنی مذاکرے میں ہمارے امیل سنت نے یہ ہمیں بتایا کہ معراج کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز کا تحفہ لائے تھے، تو ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو معاملہ بہت میرے سدھرتے ہوئے آئے نظر، اور میں نے جو ہے یہی پر اپنا لیا، اور حقیقت میں یہی ہے جو عاشق رسول ہے وہ عاشق رسول ہے۔ ہمارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمارے حضرت صاحب چل رہے ہیں اور چلوا رہے ہیں سب کو۔ توبہ کی توفیق ملتی ہے، حضرت مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اور ایک بات بس دل چاہتا ہے کہ یہ مدنی مذاکرہ ختم ہی نہ ہو، چلتا رہے۔ حضرت صاحب سے جب سے مرید ہوا ہوں میں کوئی نماز، کوئی جماعت، کوئی تکبیر اولا فوت نہیں ہونے دیتا۔ ایک اسلامی بھائی تو مجھے بتاتے تھے کہ بھائی نا ایک صاحب ہیں اور دعوت اسلامی کے ہیں، ان کا نام ہے علامہ محمد الیاس قادری، تو کہنے لگے کہ جناب پانی جو ہے بیٹھ کے پینا چاہیے، اور پاجامہ ہی بیٹھ کے پینا چاہیے، کرتا کھڑے کے پینا چاہیے۔ ان باتوں سے میں اتنا مستحض ہوں بھی وہ کون ہے آخر، تو مجھے ان کا دیدار تک کراؤ۔ یقین جانا پھر میں حضرت صاحب کے دیدار کو گیا، حضرت کے مسکراہٹ دیکھی بس میں گروی دفع گیا۔ سن 84 سے واپس سے الحمدللہ مجھے بلبل مدینہ کا خطاب بھی دیا سامنے الحمدللہ۔ دیکھیں نا جو ترکی میں ہوا ہے تو اس میں بھی مطلب دعوت اسلامی بڑھ چڑھ کے کام کر رہی ہے، اور مطلب بہت کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو اور ہماری دعوت اسلامی لبیک کہتی ہے۔ اتار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کوئی تجھ کو دبا سکے۔ اتار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، اور ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ مدنی مذاکرہ اتنا اہم ہے کہ یوں سمجھے کہ اگر ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے ساتھ مدنی مذاکرہ نہیں سنتے نا تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم لوگ ان معاملات کا حل نہیں ملے گا ہم کو۔ یہاں پر ایک روحانیت کا الگ ہی منظر ہے۔ مجتمعات تو اور جگہ بھی ہوتے ہیں، مگر امیر اہل سنت جو ذہن دیتے ہیں، جو ان کا مدنی مذاکرہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ نعت خوانی وغیرہ جو بھی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہاں یہاں آنے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ نماز کا بھی امیر سنت نے آج بتایا، تو انشاءاللہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں گے۔ ابھی امیر سنت دعوت و برکاتہ عالیہ سے ایک سائل نے سوال کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں نماز کا تحفہ ملا تھا، اگر کوئی دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے کیا اسے 50 نماز کا ثواب ملے گا؟ تو امیر سنت دعوت و برکاتہ عالیہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو الحمدللہ میری بھی نیت کہ میں نماز 5 پڑھوں گا اور ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی دعوت دوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ میں مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہتا ہوں، امیر اہل سنت کی ہی رہنمائی میں میں نے یہ داڑھی سجائی ہے الحمدللہ عز وجل آج سے 18 سال پہلے، اور اب نیت یہی ہے کہ اس داڑھی کے ساتھ انشاءاللہ قبر میں جاؤں گا۔ انشاءاللہ میں اس مال میں شامل ہو چکا ہوں، تو میں نے اب داڑھی بھی رکھ لی ہے، اور انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھا کریں گے۔ دین کا تو ہم سیکھتے ہی سیکھتے ہیں، دنیا بھی ہمارے جو بہت سارے فائدے ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں، اور رجب شعبان رمضان 3 مہینوں کے کثرت سے روزے رکھتے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت کا دیا ہوا ذہن ہے جو الحمدللہ
الحمدللہ آج ہم کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہاں بہت ہی کچھ سیکھنے سے ملتا ہے. پہلے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ. ہم امیر علیہ سنت کے دیوانے ہیں, ان سے دل سے ہم محبت بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہاں آ کے اس طرح فیل ہوتا ہے جیسے ہم جنت میں گھوم رہے ہیں. ماشاءاللہ پیاری پیاری خوشبوؤں کا مرکز ہمارا دل جیت لیا. یعنی کہ ہمارا بار بار دل کرتا ہے کہ ہم فیضان مدینہ میں بار بار آئیں. اور ماشاءاللہ یہ تو ساری ہمارے امیر اہل سنت کی دعاؤں کا صلہ ہے جو ہمیں یہاں بار بار کھینچ لاتی ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں بہت کچھ حاصل ہوا ہے. اور سب سے جو مین بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, جو ترکی میں زلزلے کی جو آج ویڈیوز دکھائی گئی ہیں, دعوت اسلامی نے بہت ہی اچھا کام کیا ماشاءاللہ. بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. یہ نہیں کہ صرف وہیں جہاں بھی ماشاءاللہ کوئی بھی کچھ ہوتا ہے تو دعوت اسلامی وہاں سب سے پہلے ہوتی ہے. مالک احسان مانتے ہیں یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات نصیب ہوئی, اور ماشاءاللہ سے ہم ڈیرو ڈیرو نیکیاں کما رہے ہیں. اور اب بابا جان کی بھی زیارت کریں گے, عمران تاریخ کی بھی زیارت کریں گے. ان کے فیض, ان کی زیارت کرنے ہی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ مدنی مذاکروں میں ہم پابندی کے ساتھ آتے بھی ہیں اور آتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جو کوئی شعبان شریف میں روزانہ 700 مرتبہ یعنی 700 ٹائمز درود پاک پڑھے گا, اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت, پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ 1444 سن ہجری کے شعبان شریف کی آج 5ویں رات ہے, اور آج کی رات ہمارے لیے بڑی اہم اور پرمسرت رات ہے کہ آج نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, نور عین فاطمہ, نور نظر مرتضی, حضرت امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین رضی اللہ عنہ کی شب ولادت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پہلے نمبر پر بیٹے ہیں یا دوسرے نمبر پر؟ یہ آپ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے بیٹے ہیں, اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام میرا بطاریہ ہے، میں گجرات پاکی سے عرض کر رہی ہوں۔ پیارے پیارے امیر اہل سنت، آپ سے عرض ہے کہ تعزیت کن الفاظ سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماں کا بڑا افسوس ہوا، ایسا کہنا کیسا؟ میرے اور گھر کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کی اور آپ کے سب گھر والوں کی بے حساب مغفرت کرے، سب کو حج نصیب کرے، میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار یہ سعادت عطا فرمائے۔ تعزیت کے الفاظ میں یہ الفاظ شامل نہیں ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ اس میں تو دل کی کیفیت دیکھی جائے گی نا، کہ افسوس ہوا یا بڑا افسوس ہوا۔ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت مولانا شاہ مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کسی کے تعزیت نامہ لکھنے کا حکم فرمایا، تو کسی نے لکھ کر دیا تاکہ آپ اس کو پھر پڑھنے لگے کہ بغیر پڑھے دستخط نہیں کرنے چاہیے۔ فارم بھی جو بھرواتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے جو دستخط کرتے ہیں نا، یہ رسکی ہوتا ہے۔ ایک نظر دیکھ لے، پڑھ نہیں پاتے تو دوسرے سے سمجھ لے کہ یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اس میں، ورنہ بعض اوقات بہت بڑے اس میں حادثے ہو سکتے ہیں سائن لے کر۔ خیر، تو وہ مطلب سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے اس کو پڑھا، تو اس میں لکھا تھا مفتی اعظم ہند کی طرف سے بھی سائن تو ان کو کرنی تھی کہ مجھے بہت افسوس ہوا۔ تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے لکھنے والے سے فرمایا کہ بہت یہ لفظ نکال دو، افسوس ہوا۔ تو یہاں یہ دو کیٹیگری ہوئی نا، ایک تو بہت افسوس ہوا، ایک ہوا افسوس ہوا۔ یہ بھی افسوس ہوا تو لکھوایا، ورنہ یہ بھی آپ ہٹوا دیتے کہ کئی اموات ایسی ہوتی جن میں افسوس کی کیفیت دل میں آتی نہیں ہے۔ اب روزانہ بیسیوں اموات کی آدمی خبریں سنیں جس کا اس طرح کا حساب کتاب ہو۔ میں خود مطلب بہت ساری تقریباً روزانہ تعزیتی پیغامات بناتا ہوں، کبھی 20، کبھی 30، کبھی 15، کبھی 12، کبھی تو اس طرح۔ تو ظاہر ہے کہ میں سب کو جانتا بھی نہیں ہوتا، تو یوں کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی افسوس کی۔ کسی پر تھوڑی نظر جمتی ہے، وہ بیچارہ 17 سال کا لڑکا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اسکوٹر میں، تو تھوڑا یوں جھٹکا آتا ہے، کبھی ایسا افسوس ہوتا ہے۔ یا چھوٹا 5-7 سال کا بچہ، تو یوں ہوتا ہے کہ بیچارے ماں باپ تو اجڑ گئے غم سے، تو کبھی کبھی افسوس کی کیفیت ہوتی ہے، ورنہ ہر صورت میں نہیں ہوتی۔ اب میرے پاس تو تعزیتی پیغامات جو آتے ہیں نا، اس میں 110 سال، 112 سال، 115 سال کی بھی عمریں لکھی ہوتی ہیں بزرگوں کی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی عمر کا جب بزرگ دنیا سے جائے گا تو مجھے یوں بھی ہوتا ہے کہ ان کو اگر میں کہوں گا کہ صبر کرنا، تو کہیں ان کو بھی جھٹکا نہ لگے، یہ تمہارے پردادا تھے، پرنانا تھے، ترنانا تھے۔ تو اتنی بڑی عمر میں بھی اگر کوئی دنیا سے جاتا ہے تو پیچھے جو ہوتے ہیں نا، یہ شاید بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے کہ یہ جو سمجھتے ہوں گے کہ یار جگہ خالی ہوئی، اور انہیں کہ اتنی عمر میں ان کی مطلب گند کچرا سمیٹ کر پیچھے والے اکتا گئے ہوتے ہیں۔ اکتانا نہیں چاہیے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ نے ہمارا کچرا اٹھایا ہی تھا نا، اب ہماری باری ہے، ہمارا امتحان ہے، یہ تو نہیں اکتاتے تھے نہ۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی نوکر رکھا کہ ہماری صفائی کرتا رہے، خود اپنے ہاتھوں ماں نے کیا۔ اب ماں بوڑھی ہوئی تو ہم نے نرس رکھ لی کہ یہ اس کا گند کچرا اٹھائے گی اگر بستر پر آ گئی تو۔ یعنی کتنا فرق ہے دونوں میں۔ تاہم یعنی کہ بیزاری نہیں ہونی چاہیے۔ بیزاری ہوتی ہے جب بڑھاپا کسی کو آ جائے گھر میں تو بعض تنگ ہو جاتے ہیں، لیکن دل کو منانا چاہیے کہ نہیں، ایسا نہیں، بچہ بوڑھا ایک ہی ہے۔ کہا جاتا ہے نا، بچے بھی اسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی اسی حرکتیں ملتی جلتی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بس بچے میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے جو بوڑھے میں نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی بڑی عمر میں افسوس کی کیفیت کبھی شاذ و نادر ہوتی ہوگی۔ تاہم یہ کہ جو دل میں ہے وہ کہا جائے۔ اگر افسوس ہوا تو بھلے آپ کہہ دیں کہ مجھے افسوس ہوا، نہیں ہوا تو نہ کہیں۔ یعنی زیادہ افسوس ہوا تو اس کو کہیں بہت افسوس ہوا۔ ہمارے یہاں تو نا بہت اچھا ہے، ہر بات کو کہتے ہیں بہت اچھا ہے، بہت خوشی ہوئی، بہت غم ہوا، بہت مزہ آیا۔ حالانکہ بہت مزہ آیا اور مزہ آیا دونوں میں فرق ہے۔
تو ہمارے یہاں مبالغے بس ایک زبان پہ الفاظ ہی یہ چڑھے ہوتے ہیں، مبالغے والے ہی الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، تو ادا ہوتے ہیں تو واپس لے لے آدمی. میری بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، نکل جاتا ہے منہ سے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں پھر وہ اپنا وہ لفظ یار یہ لفظ بہت مائنس کر دیں، یا یہ بہت افسوس ہوا یہ بھی مائنس کر دیں، بہت مزہ آیا یہ بھی مائنس کر دیں، کہ بعض اوقات مزہ نہیں آتا تو نارملی مطلب بات کریں. اور باہر شریعت میں لکھا ہے تعزیت کے معنی ہے مصیبت زدہ آدمی کو صبر کی تلقین کرنا. تعزیت مسنون یعنی سنت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اس کے لیے اس مصیبت زدہ جیسا ثواب ہے. ایک اور حدیث پاک میں جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے پہنائے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا سے بھی قیمتی لباس اس کو جنت میں مصیبت زدہ کی تعزیت کرنے والے کو عطا کیا جائے گا. یہ تعزیت کی فضیلتیں ہیں. آپ کے یہاں فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ پاک مغفرت فرمائے، آپ کو صبر دے، صبر کیجیے گا، ہمت رکھیے گا. اس طرح کے الفاظ میں تعزیت کی جائے سوچ سمجھ کر. غم صدمہ ہوا، مجھے کھانا اچھا نہیں لگا، میں نے تو سنا تو میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس ٹوٹ کر گر گیا اور ٹوٹ گیا. ایسے تو مبالغہ، یہ تو جھوٹ ہی بولتے ہوں گے لوگ. اس طرح کے بھی مطلب آپ معاشرے میں شاید سنتے ہوں گے اگلے کو اچھا لگانے کے لیے، تو صریح جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ جس میں یوں ہو کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کی زندگی کو اختیار فرمائیں، تو آپ علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اختیار فرمایا. اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو امام حسین پر قربان فرمایا. چنانچہ مروی ہے کہ ایک روز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں زانوں یعنی سیدھی ران مبارک پر امام حسین اور سیدھی کے علاوہ جو تھی لیفٹ ران شریف پر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بٹھائے ہوئے تھے. دونوں بیٹھے ہوئے تھے شہزادے. تو اس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی ان دونوں کو اللہ پاک حضور کے پاس اکٹھا نہ رکھے گا، ایک کو اختیار فرما لیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جدائی گوارا نہ فرمائی. 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا، آپ کی ڈیتھ ہو گئی. اس واقعے کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یعنی امام حسین کو آتا دیکھتے تو بوسہ دیتے، سینے سے لگا لیتے اور فرماتے فدیت من فدیتہ بابنی ابراہیم، یعنی میں اس پر قربان کہ میں اس پر قربان کہ جس پر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا. حوالہ تاریخ بغداد جلد 2 پیج نمبر 200 اور ماہنامہ فیضان مدینہ اگست 2021. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال یہ ہے آج نواسہ نبی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم ولادت منا رہے ہیں، تو ہم اس کی کیا کیا برکات حاصل کر سکتے ہیں؟ تو جس کو جتنی زیادہ محبت ہوگی، جتنی زیادہ عقیدت ہوگی، اتنی اس کو برکتیں ملیں گی. تو ان کا ذکر خیر کرنا
یہ بھی مطلب یعنی کہ ظاہر ہے کہ ایک ثواب کمانے کا، ان کے دین بنانے کا ایک طریقہ ہے. اور یہ اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی منا رہی ہے. اور پتہ نہیں مذاکرہ غالباً آپ سن ہی رہے ہوں گے. سوال جب بھی آپ نے بھیجا ہو، نہ سن رہے ہو تو سن لیں، کہ بعد میں سن لیں. تو اس طرح انشاءاللہ مطلب یہ کہ آپ کے لیے یہ بھی ایک منانے کا طریقہ ہوا. دوسرا یہ کہ آپ چاہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے نیاز بھی کر سکتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اصل منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی سیرت پر عمل کیا جائے. یہ وہ حسین ہیں کہ جنہوں نے سجدے میں سر کٹایا ہے، اور ہم وہ عاشقان حسین ہیں کہ جن سے مطلب یعنی کہ اے سی سے ٹھنڈے کمرے میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، فرض نماز نہیں پڑھی جاتی. نہ ہمارے سامنے کوئی تلوار ہے، نہ تیر ہے، نہ بھالا ہے، نہ خنجر ہے، نہ کوئی نیزہ ہمارے سامنے تاکا ہوا ہے، نہ کوئی دھوپ ہے، نہ خطرہ ہے، نہ عزیزوں کی لاشیں بکھری ہیں. امام حسین نے تو اس حالت میں اللہ کے حضور سجدہ کیا تھا نا، آخری سجدہ جس میں آپ نے شہادت پائی. اور ہم ہیں کہ مطلب خالی عشق کا نام لیتے ہم، باقی تو نماز تو اپنے سے پڑھی نہیں جاتی. تو ہم آج یہ عہد کریں کہ جب تک یعنی کہ نماز نہیں پڑھی تو ساری نمازیں بھی قضا کریں گے، اور اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی کہ ہم تو حسینی ہیں نا، امام حسین کے ماننے والے ہیں. انہوں نے تو مطلب ہمیشہ نماز پڑھی، اور آخری یعنی کہ سجدے میں یعنی کہ آخری سانس پر بھی سجدہ تھا آپ کا، دنیا کے آخری سانس پر. اور ہم بھی ماننے والے تو ہم نماز اب انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم آخر وقت تک نماز پڑھیں گے. کاش ان کی کسی طرح نقالی ہو جائے، کسی طرح ان کی پیروی ہو جائے، نقل ہم کو نصیب ہو جائے کہ ہماری بھی روح مسجد نبوی میں سجدے میں قبض ہو جائے. تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کا بھی سجدہ جو تھا، یعنی آپ کی بھی روح اقدس جو تھی وہ مطلب سجدے کی حالت میں چلی، اور ہماری روح بھی سجدے کی حالت میں ان کے نانا جان پر قربان ہو جائے مسجد نبوی شریف میں زیر سبز گنبد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نانا حسن و حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہو. ایک اور روایت جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین، حسن حسین کو کہتے ہیں حسنین، کریمین یہ تعظیم کا لفظ ہے. تو حسنین کریمین جس نے ان دونوں یعنی حسنین کریمین اور ان کے والدین سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا جان کا فرمان ہے. تو ہم جتنی محبت کریں گے، محبت سچی ہو. ہماری محبت لبوں پر ہوتی ہے، زبان پر ہوتی ہے، لفظوں میں ہوتی ہے. کاش حقیقی محبت ہمارے دل میں اتر جائے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کو اور تمام مدنی چینل کی ٹیم کو جشن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو. حضور ٹیلر ماسٹر کا کام کرتا ہوں اور دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے. ارشاد یہ فرما دیں کہ رمضان المبارک میں ہم سلائی کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ مٹیریل مہنگا ملتا ہے. تو آیا کہ ہم کیا کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ رمضان آتا ہے لیکن لوگ مہنگائی کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں بھی پیچھے سے سارا مٹیریل مہنگا ملتا ہے اور مزید اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے. ہم کیا کریں، رہنمائی فرما دیں. ماشاءاللہ مجھے بھی یاد دلا دیا، اور میں مبارکباد دینے والا تھا پھر ذہن سے نکل گیا. تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو امام علی مقام امام حسین کا جشن ولادت مبارک ہو. تمام عاشقان رسول کو امام حسین کا جشن ولادت مبارک ہو.
सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई टेलर मास्टर, धागा कितना महंगा हो जाता है जिससे आप सिलाई करते हैं? ये पुरानी कैंची कितनी महंगी हो जाती है जिससे आप कटिंग करते हैं? मशीन कितनी महंगी हो जाती है जिस पर आप सिलाई करते हैं? तो समझ में तो ये आता है कि आपकी मेहनत महंगी हो जाती है ना। टेलर मास्टर को क्या खरीदना पड़ता है? फुटपट्टी भी तो पुरानी होती है ना, इंची टेप जो जिससे नापते हैं। तो मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि टेलर मास्टर को क्या महंगा हो जाता है सिवाय मेहनत के, या सिवाय ज्यादा कमाने के जज्बे के। और कुछ तो महंगा होता मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, जो कपड़ा लाया है हो सकता है उसको कपड़ा महंगा मिला हो, तो इससे टेलर मास्टर का क्या वास्ता? इसने तो सिलाई करनी है। तो इंशाअल्लाह आशिकाने साहब वाले बैत की हमदर्दी दिल में होगी तो सारी चीजें आपको सस्ती समझ में आ जाएंगी कि ये सस्ती हैं। मेहनत को बस आपने वो नॉर्मल रखना, मैं नहीं कहता बिल्कुल ही सस्ता कर दें। चलो सबको चाहिए कि रमजान शरीफ में दाम कम कर दें। आगे से जिनको चीजें महंगी मिलती है ना, तो चलो उतना परसेंटेज आप बढ़ाएं। ये नहीं कि मतलब उसने 10% बढ़ाया तो आप 50% बढ़ा दें कि भाई महंगी मिलती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, आपकी नीयतें जो भी हैं उन पर अमाल का दारोमदार है। और ये हमें मतलब ज़ाहिर कोई भी चक्कर दे देगा कि हमको महंगा मिला इतना, लेकिन अल्लाह जानता है कि आपको कितने का मिला और आप कितना बढ़ा दिया आपने। तो इसलिए हमदर्दी करेंगे ना। रमजान शरीफ में ये अरब दुनिया में हिसाब जो है ना वो सीधा हिसाब है, हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ मैंने जो मेरी मालूमात है कि दाम कम कर देते हैं। जो रमजान शरीफ की चीजें इस्तेमाल किए ना वो उनका दाम कम हो जाता है। खजूरें सस्ती हो जाएंगी, रमजान के दूसरे ग़िज़ाएं जो हैं ये सस्ती कर दी जाती है। आपको शायद ताज्जुब होता होगा। हमारे यहाँ बाज लोग मैंने देखा है कि अरबों को माज़अल्लाह बुरा भला बोलते हैं, अरबियों। देखो आकाए अरब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरब वाले कितने प्यारे हैं कि रमजान शरीफ में दाम कम कर देते हैं। अरब दुनिया में नमाज बहुत पढ़ी जाती है, हमारे यहाँ कितनी नमाज पढ़ी जाती है? अरब दुनिया में मस्जिदें आपको आबाद मिलेंगी, हमारे यहाँ कितनी आबाद है मस्जिदें? तो ये सुनी सुनाई बातों में आकर ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अरब को बुरा भला बोलना तो है ना, जबान इससे पहले कट जानी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं। अरबी आका के खानदान और अरबी आका के अरब होने के निस्बत से ऐसा ना। हाँ, ये जो कि अबू जहल भी अरबी था या अबू लहब, तो ये इनकी बुराइयां तो कुरान और हदीस में आ गई। तो जो बुरे हैं, जिनका अकीदा बुरा है, यकीनन वो बुरा है। लेकिन जो है मुसलमान और उनको खामा खान नादानी में या गलतफहमी में या दूसरों की बातों में आकर के ये बुरे हैं नहीं तो हम कौन से अच्छे हैं यार। नमाज एक टाइम की पढ़नी नहीं है और मतलब मस्जिद आबाद करने वालों को बुरा भला कहने निकल पड़े। एक उंगली आप दूसरी तरफ हम उठाते हैं ना, 3 उंगलियां हमारी तरफ आ रही हैं। ये ऐसा है तो ये 3 उंगलियां कह रही है तू कैसा है, अपने को देख। उसमें एक खराबी अगर है भी तो तेरे में 3 खराबियां हैं। तो 12 लेकर 5 उंगलियां सही नहीं होती। ऐसे हर फर्द को बेसोचे समझे हमको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। यहाँ मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ, अकीदे की बात नहीं कर। जिसका अकीदा खराब है वो भले अरब का, जैसे अबू जहल का मैंने अबू लहब की मिसाल दी, और बहुत सारे मतलब गैर मुस्लिम भी अरब दुनिया बहुत वसी है, तो वो हैं, वो वाकई बुरे हैं। जिनको अल्लाह और रसूल ने बुरा करार दे दिया है वो बुरा। लेकिन मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ कि बिला वजह मुसलमानों को तो यार बुरा वाला मत कहो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो रमजान शरीफ की आमदियत, जो खौफ खुदा रखने वाले, रमजान से मोहब्बत करने वाले, इबादतों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। देखो आपके पास इतना पैसा होता है, बादों के पास इतना होता है कि 7 पेड़ियां बैठ कर खाएं तो भी चले। तो वो रमजान शरीफ में खुसूसियत के साथ कोई अपना रियायती सेल निकाले, रियायती सेल आप वोट लगाएं कि रमजान शरीफ से पहले इतना दाम था, रमजान में अभी इतना % कम, हम इतने दाम में आपको खजूरें देंगे, तो हम आपको चावल देंगे, तो हम आपको आटा देंगे। इस तरह का कुछ है। जो गरीब लोग बेचारे
यकीन माने महंगाई ने तो वाकई कमर क्या रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली है। हमारे यहाँ तो इतनी महंगाई है कि मैं सुनता हूँ कभी कि फुला चीज इतने की हो गई, फुला चीज इतने की हो गई, मैं तो चौंक जाता हूँ, है इतनी महंगी हो गई है। यानी जो चीज 150 रुपए की मिलती थी वो 300 400 तक पहुंच गई। ऐसी ऐसी चीजें मैं सुनता हूँ, तो दिमाग काम नहीं करता कि जो बेचारे 15-20 हजार रुपए जिनकी तनख्वाहें होती है, ये गरीब करेंगे क्या? ये क्या हवा खाएंगे और क्या करेंगे? मिट्टी खाएंगे बेचारे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो इसलिए हम सबको रहम करना चाहिए। बल्कि इस तरह के सफेद पोश जो गरीब होते हैं, खुसूसन सादात किराम होते हैं, हमें उनको तलाशना चाहिए, उनको तलाश कर उनकी खिदमत करनी चाहिए। मालदारों के लिए गोल्डन चांस है, यकीन माने गोल्डन चांस है। आज जिसने विलादत हुसैन हम मनाने बैठे हैं और औलाद हुसैन गुर्बत के मारे मतलब इन्हें परेशान है। जो सादात किराम तो औलाद हुसैन है ना, तो इनकी मदद करनी चाहिए जो गरीब हैं। लेकिन लोगों को सुना सुना कर नहीं, चुपचाप बल्कि अगर ऐसा इखलास मिल जाए तो मदीना कि उस सैयद साहब को ये भी ना पता चला है कि हमारे किस खादिम ने हमें पहुंचाया है। आप अरबों खरबों पति हैं, सैयद किसी सैयद के कदमों की धूल के बराबर भी आप नहीं है। जी हाँ, मैं कहता हूँ, ना आप है ना मैं हूं। देखो उलमा की बात अलग है, आलिम जो है ना, वो आलिम दीन, जो वाकई आलिम दीन है, वो गैर आलिम सैयद से अफजल है। ये एक तरतीब जो है मैं हमारी ये अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन ये जनरली जो हम लोग आवाम जो है, ये सादात किराम के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है। सैयद जो है ना, ये आले रसूल है, आले हुसैन है, आले फातिमा है, आले अली हैं, और ये लोग अहले बैत हैं। तो इनका जितना एहतराम करें, इनका ज़ाहिरी अमल जो भी है इसके लिए दुआ करें, अगर किसी का है तो कमजोर, लेकिन ये कि इनकी निस्बत का हमें ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह बेचारे जो गरीब, मैंने कहा 15, 20, 25 हजार तनख्वाह और कमर तोड़, रीढ़ की हड्डी तोड़ और कलेजा फाड़ महंगाई है, इसमें मालदारों को अपने खजाने का मुंह बंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह और देगा, आप दे और देगा, और दे और देगा, और दे और देगा। अब आजमा लें, राह खुदा में जितना देंगे, जितना सैयदों और गरीबों की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह उतनी आपको बरकतें दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत अभी बाकी है। कि बेटे की खिदमत करने से बाप खुश होता है, तो सैयद की खिदमत करेंगे, इमाम हुसैन हमसे खुश होंगे, इनके नाना जान हमसे राजी होंगे और क़यामत में हमें ये तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नवासे मुस्तफ़ा या शहे करबला, नूर ऐन फातिमा या शहे करबला, तुम हो आले मुस्तफ़ा या शहे करबला, और इब्ने मुर्तजा या शहे करबला। आप कीजिए दुआ या शहे करबला, आप कीजिए दुआ या शहे करबला, बख्श दे मुझे खुदा या शहे करबला, मुस्तफा का वास्ता या शहे करबला, अपना इश्क दो शहा या शहे करबला, दूर हो हर बला या शहे करबला, अस्तुफैल फातिमा या शहे करबला, या शहे करबला, या शहे करबला। मैं आपके नारे का जवाब दे रहा था, या शहे करबला। मुझे पता था कि बंद है, आवाज नहीं जा रही, तो मिट्टू ने कहा कि आवाज आपकी जा तो नहीं रही है, मैंने करबला तो जाएगी ना आवाज। क्या बात है, क्या बात। इंशाल्लाह करबला जाती होगी मेरी आवाज। नहीं, ये भी आ गए ना झंडा लेके फिर। माशाल्लाह, कुछ काम स्क्रीन के बगैर भी होने चाहिए। क्या बात, क्या बात, माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या रब्बी मुस्तफा तू मुझे हजा पे बुलाना, ताते में देखूं आते ताबते। इन्ना तैना गल गौसर फसल लीली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुआ लगता है।
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعبان الشهر ورمضان شهر الله. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحت، یعنی دین خیر خائی کا نام ہے. میں بابا جان کو پانچ نمازوں کے نام بتاؤں گا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کو یاد رکھنا ہے. رات و دن میں 5 وقت ہمیں نماز پڑھنا ہے. میں آپ کا مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے. اللہ پاک آپ کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. بار بار حج نصیب کرے. ان کے ماں باپ کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے. بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. صلی اللہ علیہ محمد. آج میں موجود ہوں شہر خاموشاں یعنی قبرستان میں. ہمارے ملک کے بیشتر قبرستان مختلف درختوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان درختوں پر لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر مختلف چیزیں باندھ دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ منت مرادوں کا سین ہے. آئیے میں پہلے آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہوں. یہ جیسے کہ یہ تعویذ دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس تعویذ کے ساتھ یہ جو تنا دیکھ رہے ہیں، یہ درخت جو ہے، یہ تنے کی صورتحال بتا رہی ہے. یہ کافی پرانا درخت ہے اور اس پر یہ تعویذ باندھا گیا ہے. اب یہ تعویذ باندھنے والے کا مقصد کیا ہے یہ تو وہی جانتا ہے. لیکن کیا یہ درختوں پر تعویذ باندھنا کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اب میں موجود ہوں ایک اور درخت کے قریب اور غالباً یہ بیری کا درخت ہے اور اس پر بھی اسی طرح ایک دھاگا اور ایک تعویذ لٹکے ہوئے ہیں. یہ بلیک کلر کا دھاگا بندھا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اور ایک یہ تعویذ لٹکا ہوا ہے بلو کلر کے دھاگے میں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب میں موجود ہوں اس نیم کے درخت کے پاس اور یہ نیم کا درخت اتنا پرانا لک وائز نہیں لگ رہا اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ نئے درخت پر تعویذ کا باندھنا کوئی اور لوجک ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ پرانے درخت پر تعویذ باندھنا اور یہ نئے درخت پر اور نیم کے درخت پر تازہ شاخ پر تعویذ کا باندھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟
लुक वाइज ये भी बहुत पुराना दरख्त लग रहा है। यहाँ पर ब्लैक कपड़ा बंधा हुआ है, उस तरफ रेड कपड़ा बंधा हुआ है, मेरे पीछे भी ब्लैक कपड़ा है या रेड है, और शायद कुछ कपड़े गल कर गिर गए होंगे। अब पुराने दरख्त पर ये रेड और ब्लैक कपड़ा बंधा होना, इसकी क्या हकीकत है? ये कब्रिस्तानों में मुख्तलिफ पुराने दरख्तों पर और कुछ नए दरख्त पर तावीज़ात और ये कपड़े बांधने का जो सीन आपने देखा, इसके बारे में हम अपने शेख से पूछना चाहेंगे। प्लीज शेख बताइए, क्या है हकीकत, क्या अफसाना? अल्लाह अल्लाह, बस ये अवामी अंदाज हैं सब। इस तरह के जो काम कुरान शरीफ से या हदीस पाक से साबित हों या सहाबा किराम के अमल से पता चलता हो या बुजुर्गों से इसको निस्बत हो, इस तरह के जो भी ये काम होते हैं ना तरह तरह के, तो इन पर अमल किया जा सकता है। वरना ये क्या सिर्फ अगर बुजुर्गों से साबित है तो अमल किया जा सकता है, और अगर वैसे अपने तौर पर लोगों ने इसको चला दिया है, और आमतौर पर यह होता इसी तरह है कि लोग मतलब इस तरह के चला देते हैं बस, तो ये इससे बचना होगा। अभी तावीज इस पर बांधना, तो काले कपड़े बांधना, तो डोरियां बांधना, जिसको देखो रंगीन डोरियां हाथों में भी बांध कर फिरते हैं। तो जो काम उलमा करें, शुरफा करें, आदमी वो करें। उलमा इस तरह के धंधे थोड़ी करते हैं। ये तावीज और ये दरख्तों पर को उलमा को कभी बांधते देखा किसी ने? क्या क्या बांधते हैं? मजार पे जाएंगे तो वहां की मजार की जाली पर तरह तरह की डोरियां, तो ताले डाल के आ जाते हैं, तो झूले रख के आ जाते हैं, पता नहीं वो ये जो समझ में आता है लोग कर रहे होते हैं। तो बस ये उसूल याद रखें, जो मुसल्लमा बुजुर्गान दीन या मुस्तनद उलमाए दीन जो काम करे ना, हमें वो करना है। और अगर इनसे कोई सबूत नहीं मिल रहा तो फिर हमें उस काम से बचना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि जब आप अपने नाम के साथ उफ़िया अन्हु फरमाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? रहनुमाई फरमा दें। मेरी और मेरे घर वालों की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत, सलामती ईमान और हाज़िरी मदीना की दुआ भी फरमा दें। माशाअल्लाह, आमीन। ये उफ़िया अन्हु, इसके माना है इसको माफ किया जाए। मोहम्मद इलियास कादरी उफ़िया अन्हु, यानी मोहम्मद इलियास कादरी के गुनाहों को माफ किया जाए। अल्लाह पाक की बारगाह में यह दुआ या जुमला है, माफ किया जाए, गुफ़िर लहू, इसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल ये है हजरत कि एक शख्स हज पे जा रहा हो और उसकी तबीयत बहुत सारा ख़राब हो गई हो और उसको इस बात का मालूम हो चुका हो कि अब वो जिंदा नहीं रहेगा, तो वो अपनी हज की वसीयत किसी दूसरे को कर सकता है? और अगर ऐसा ना करे तो क्या वो गुनाहगार होगा? अगर वाकई वो ऐसा है कि वो हज करने के काबिल है ही नहीं, फिर तो इसको मतलब यानी कि वसीयत के लिए ये बाहर शरीयत हिस्सा छठा मसला नंबर 32 ये अगर बदअमनी के जमाने में इंतकाल हो गया और वजूब की शर्तें पाई जाती थीं तो हज बदल की वसीयत जरूरी है, और अमन कायम होने के बाद इंतकाल हुआ तो बतरीके ओला वसीयत वाजिब है। यानी बदअमनी हो तो इस जमाने में अगर हज फर्ज होने की शर्तें पाई जा रही हैं तो वसीयत करना जरूरी कि यह हज बदल करवा दिया जाए।
اور اگر امن قائم ہے تو اور زیادہ تاکید ہے کہ وصیت کرے. یہاں بدامنی اور امن سے مراد ہے کہ زمانہ جنگ، اور اب زمانہ جنگ تو ہے نہیں، اور اب انداز جنگوں کے بھی اپنے حساب سے جو بھی ہے، تو یہ کہ اس وقت امن ہی چل رہا ہے، تو اس میں بدرجہ اولا یعنی بہت ضروری ہے کہ ایسا شخص کہ جس کو بچنے کی امید نہیں ہے، ایسا شخص بیمار ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ وصیت کر دے حج بدل کی، جبکہ اس پر حج فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں اس میں، کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے مانگ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے پاؤں سمیٹے ہوئے ہوں تب بھی مانگ سکتے ہیں دعا، چلتے چلتے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دعا میں غفلت نہ آنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ملک اویس بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس انسان کی کئی سالوں کی نمازیں قضا ہوں اور اسے یاد بھی نہیں کہ اس نے کتنے سال کی اس کی نمازیں قضا ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا تھا، ایک جگہ سنا تھا کہ جب وہ عمرہ کرنے جائے تو مسجد الحرام شریف میں وہ نماز پڑھ لے تو یوں اسے 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا. مدینہ شریف میں نمازیں ادا کرے تو اس کا بھی ثواب زیادہ ہو جائے گا، تو یوں اس کی قضا نمازیں جلد ادا ہو جائیں گی. تو کیا یہ صحیح ہے؟ مدینے جانے کے لیے تو بڑے اسباب چاہیے. رمضان شریف آ رہا ہے تو یہ بھی لوگوں نے چلائی کہ آخری جمعے میں 2 رکعت پڑھ لو، پرانا زندگی بھر کا سارا جو ہے نا حساب کلیئر ہو جائے گا، ساری قضائیں ادا ہو جائیں گی. تو یہ اپنی اپنی ہانکرے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نماز تو جتنی نماز قضا ہے نا، ایک ایک رکعت سب فرض ہے ادا کرنا. یہاں تک کہ ایک بھی سجدہ بھی کم کیا تو جن رکعتوں میں وہ سجدہ کم کیا تو وہ ساری نماز نہیں ہوگی. جن رکعتوں میں کم 4 میں جیسے کیا تو 4 رکعتیں گئی، اگر ایک سجدہ بھی چھوڑا تو کم. تو بہرحال لے کے پوری نمازیں قضا کرنی ہوگی. مسجد نبوی میں کریں یا مسجد حرام میں کریں یا خود کعبے کے اندر جانے کا موقع مل گیا وہاں کریں، نمازیں پوری ہی قضا کرنی ہوں گی. اور رمضان شریف میں بھی پوری ہی قضا کرنی ہوں گی. یہ 2 اور 4 رکعتیں پڑھ کر زندگی بھر کی قضائیں ادا نہیں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فیض بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آدھے سر کے درد کا وظیفہ بتا دیں. اگر کسی کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک بار سورہ اخلاص اول آخر ایک بار درود شریف، ایک بار سورہ اخلاص اور ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر آدھے سر کے درد والے کے سر پہ دم کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کے سر کا درد جاتا رہے گا. اور حسب ضرورت 3 بار 7 بار یا 11 بار اسی طرح دم کریں. 11 بار کا عدد جب پورا ہو جائے گا، فگر پورا ہو جائے گا تو انشاءاللہ درد اگر نہیں بھی گیا تو اب چلا جائے گا انشاءاللہ الکریم. اچھا ایک اور وہ طبی نسخہ گھریلو، ناریل کا پانی پینے سے آدھا cc یعنی آدھے سر کا درد اور پورے سر کے درد میں کمی آتی ہے. حوالہ فیضان سنت جلد اول پیج نمبر 70 یعنی 70. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. علی حیدر بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ سجدے میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے یا بند رکھنی چاہیے؟
اگر آنکھیں بند رکھنے سے خشوع اور خضوع زیادہ آتا ہے تب تو آنکھیں بند رکھنا بہتر ہے، ورنہ آنکھیں بند کرنا نماز میں یہ مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے۔ اب وہ سجدہ بھی نماز میں ہی ہے، رکوع بھی نماز میں ہے، قیام بھی نماز میں، تو آنکھیں کھلی رکھے۔ وہی ایک صورت میں نے بتائی کہ اگر خشوع و خضوع آتا ہے، آنکھیں بند کرنے سے دل زیادہ لگتا ہے نماز میں، تب آنکھیں بند کرنا یہ افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ توجہ، فوکس اہم ترین خزانہ ہے۔ ہم چاروں طرف سے مشینوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق گوگل پر 1 سیکنڈ میں 99,000 سرچز ہو رہی ہیں، چیزوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، اور 1 دن میں 1 ارب سے زیادہ واٹس ایپ میسجز ہوتے ہیں۔ تو چاروں طرف یہ وہ جن ہیں جو خون تو نہیں چوستے، توجہ چوستے ہیں، اور ایڈورٹائزمنٹ، اشتہارات ہیں، ہر پروڈکٹ، ہر چیز ہمیں اپنی طرف کھینچتی نظر آ رہی ہے۔ یو ایس سی کی ایک تحقیق کے مطابق وہ سٹوڈنٹس جو پڑھتے وقت یا اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بار بار موبائل فون کو دیکھتے ہیں، 2 سال کے بعد دے آر لیس کریٹو اینڈ لیس امیجنیٹو، ان کے اندر کچھ نیا سوچنے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری توجہ کو بھی توجہ کی ضرورت ہے، اور یہ بکھری ہوئی سوچیں نفسیاتی امراض کی بڑی وجہ بھی ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، حضور آپ نے ہمیں مدنی مقصد عطا فرمایا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل کوئی ایسا طریقہ ارشاد فرمائے ہم جہاں بھی ہو، گھر میں، سفر میں، موبائل پر، دفتر میں، دوستوں کے ساتھ، ہماری توجہ اور ہمارا فوکس اسی مدنی مقصد کی طرف رہے۔ اب یہ کہ موبائل فون یہ تو واقعی ہماری زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب اس کا استعمال مائنس پلس، اب جیسے ابھی میں نے بھی استعمال کیا، حالانکہ آپ وہی کہہ رہے تھے کہ باتوں کے دوران نہیں کرنا چاہیے۔ میری ضرورت تھی، مفتی صاحب ہمارے ساتھ جو مدنی مذاکرے میں شریک ہیں، انہوں نے کچھ پوچھا مجھے تو میں نے ابھی ان کو جواب دیا۔ ضرورت اس طرح مجھے بار بار ضرورتاً دیکھنا پڑتا ہے کہ سوال آتا ہے تو اس کا وہ جواب بھی بعض اوقات مجھے روایت، حدیث، حکایت، ضرورت، واقعہ یہ ملتے ہیں، اس میں میری ایک ترکیب ہے۔ تو اس طرح تاکہ غلطیاں کم سے کم ہوں، غلطی تو ہونی نہیں چاہیے نا جان بوجھ کر، اور خاص کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتے ہوئے میں تو کم از کم سوچتا ہوں کہ فرمایا تو کن الفاظ میں فرمایا، یہ احتیاط کرنی ہے، تو کوشش کرتا ہوں میں پڑھ کے سناؤں، اگرچہ امپریشن جو بھی پڑھتا ہو اپنا وہ امپریشن چولہے میں گیا جو غلطیوں میں ڈال دے۔ اپنے کو اللہ رسول کی رضا چاہیے، تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ درست جواب جائے، درست حدیث پاک پیش کی جائے، درست بزرگوں کے جو بھی ارشادات ہیں وہ درست بیان کیے جائیں، جان بوجھ کر ایسی غفلت نہ کی جائے کہ باتیں غلط ہوتی رہیں۔ خیر، تب بھی جو اس کے سائنسی نقصانات ہیں جو ابھی بیان کیے گئے، ان کا چلو امکان تو رہتا ہے اس طرح کرنے سے۔ اب یہ کہ جو دین کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے اس طرح کے کام، تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ وہ نقصان سے بچ جائے، یہ ایک الگ یعنی روحانی صورت۔ تاہم یہ کہ آج کل موبائل فون یا یہ واٹس ایپ اور یہ سارے مطلب نظام تو بڑھ گئے، اب اس پر اتنا کلام ہم لوگوں نے کیا ہے، اتنا کلام کیا کہ میں نے تو اس کو بھی ٹائم ہو گیا، میں نے اپنے کسی ذمہ دار، بڑی سطح کے ذمہ دار کو سمجھا بھی تھا، یہ عرض کیا تھا کہ یار ہم اب اس پر کلام نہ کریں، تو اب مطلب یہ کہ بار بار یہ کلام ہم کرتے لوگ ہوتے ہوں گے بور، لوگوں کو اس میں معلومات بھی کافی ہو گئی ہوں گی، اور یہ بالکل فائنل ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، جیسے ہم اب میں خود نہیں چھوڑ سکتا، یعنی میں وہ ہوں کہ جس کو ٹیلی فون نمبر اب بھی ملانا نہیں آتا، میں نے سیکھا نہیں، قصدن نہیں سیکھا، نہ میرے پاس ٹیلی فون ہے کہ میں اس نمبر پہ بات کروں، نہ واٹس ایپ کے نمبر ملانے آتے ہیں میرے پاس، نمبر ڈال کے ایک ترکیب بنی ہوئی ہے، بٹ انگلی ٹچ کرو اپنا کام ہو جائے۔ ابھی تک میری یہ پوزیشن چل رہی ہے، لیکن مجھے سمجھو کہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہے۔ اچھا، میری ضرورتیں جو ہیں وہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے،
کہ میری ضرورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں. میں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو چیک کرتا ہوں. مجھے ایمرجنسی دعاؤں کے بھی پیغام آتے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ میں چیک کروں گا تو پھر وہ یہ بھی دیکھ لوں ذرا وہ پیغام اس کو سن لو گی یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں آزمائش کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن میں اپنے بعض اوقات سونے کے ٹائمنگ میں بھی میرا ہوتا ہے کہ میرا ابھی نیند کا نقصان ہو، لیکن میں بعض اوقات دیکھ لیتا ہوں کہ یار کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے. جیسا آج بھی میں نے دیکھا تو تھی ایک ایمرجنسی اس میں کہ 83 سال کی بزرگ خاتون ہے اور ان کو یہ بیماری ہے اور سیریس کنڈیشن ہے فلاں کی ماں کہ دعا کر دو. میں نے فوراً دعا کا پیغام بھیج دیا. اچھا اس طرح کبھی 2 کبھی 3 کبھی 5 کبھی 6 کبھی 4 یہ میرے ایمرجنسی پیغام بھی نکلتے رہتے ہیں اس طرح. یہ ایمرجنسی. اس کے علاوہ جو ہیں وہ الگ ان کی لمبی لسٹ ہے. تو جو اب میرا یہ فون استعمال کرنا یہ کار گناہ ہوا، کار ثواب ہوا، کار غفلت ہوا، کار حصول جنت ہوا، کیا ہوا کہ میں کسی کی دل جوئی کر رہا ہوں، کسی کو دعا بھیج رہا ہوں کہ ان کا خاندان خوش ہوگا. وہ میری دعا سے وہ مریض آئی سی یو سے جمپ مار کے اپنے کمرے میں نہیں آئے گا، میں بھی سمجھتا ہوں. لیکن دعا مانگنا ثواب کا کام ہے اور جن کو یہ میری دعا کے الفاظ جائیں گے پھر اکثر میں نیکی کی دعوت بھی دے دیتا ہوں. ایک نیکی کی دعوت اکثر ان میں دے دیتا ہوں ایمرجنسیوں میں کہ صدقہ کر دو. حدیث پاک میں کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. تو آئین ممکن ہے کہ وہ صدقہ بھی کرتے ہوں، کوئی جو خیرات کر دیتے ہوں، ان کا مریض باہر آ جاتا ہو صدقے کی برکت سے. یہ بھی ہوتا ہوگا. تو ہر ایک واپسی تو مجھے نہیں دے گا نا. ہم لوگوں کو لوگ موت میت میں بیماریوں میں یاد کرتے ہیں، شادی اور دعوتوں میں یاد عام طور پہ نہیں کرتے. بس صحیح بولتا ہوں. نہ ہم جاتے ہیں ان معاملات میں. اپنی لائن یہ ہے کہ لوگوں کی دل جوئی کریں گے. خوشیوں میں حصہ نہیں بھی لیتے تو ان کو کوئی خاص فیلنگ نہیں ہوتی. اگر کسی کے غم میں ہم جیسا آدمی شریک نہ ہونا تو ناراض ہوتے ہیں. بعض اسلامی بھائی روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے والد کے جنازے میں نگران نہیں آیا تو تیجے میں فلاں مبلغ نہیں آیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، میں دعوت اسلامی میں نہیں جاؤں گا. یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کے شادی کے ولیمے میں نہیں جائیں گے نا یا دعوت ہو اس میں نہیں جائیں گے تو شاید وہ اس طرح روٹ کے نہیں بیٹھے گا. وہ تو یا دل میں بولے گا یار اپنا کھانا بچا، خرچہ بچا. ایک یعنی کہ وہ تفنن میں عرض کر رہا ہوں تو غمی میں ہم لوگ غموں میں شریک میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے. میں نے بہت جنازے پڑھے ہیں، میں نے بہت میت قبروں میں اتاری ہیں، تدفین میں بہت گیا ہوں میں لوگوں کے ساتھ ان میں الحمدللہ. تو اب بھی مطلب یہ کہ جا نہیں پاتا میں تو اب یہ واٹس ایپ مل گیا مجھے تو اس کے ذریعے ترکیب رہتی ہے. مریضوں کو بعض مریضوں کو میں بار بار بھی طبیعتیں پوچھتا ہوں، ان کی دعائیں بھیجتا ہوں، ان کو ثواب ملتا ہے، دل جوئی ہوتی ہے اور لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کو اور حوصلہ ملتا ہے. یہ کرتا رہتا ہوں میں الحمدللہ. کوشش رہتی ہے میری. آج بھی بستر پہ میں سو گیا تھا، لیٹ گیا تھا، پھر مجھے یاد آ رہا تھا. میں نے پھر اپنا موبائل بنایا، منگوایا، سگنل آن کیا اس کا. میں نے کہا یار فلاں بیچارے کا آپریشن ہوا ہے، وہ ہمارے سید لقمان شاہ صاحب اللہ بیچاروں کو شفا دے، ان کا آپریشن ہوا ہے تو ان کے لیے میں نے 2-3 پیغام بھیج چکا ہوں میں پہلے. میں نے چلو یار ان کو پرسوں بھیجا تھا شاید پیغام یا کل بھیجا تھا. میں نے کہا چلو یار ابھی ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں، ان کی تھوڑا حوصلہ ملے گا. مجھ سے محبت کرتے تو یوں میں نے ان کو پیغام دے دیا. واپس سگنل آف. تو یہ کام ہم سبھی کو کرنا چاہیے کہ ہم اگر خوشیوں میں نہیں بھی جاتے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا ہم ان کے بیچاروں کے تکلیفوں میں غموں میں ہمدردی کا اظہار نہیں کریں گے اور ان کو مطلب اس طرح نہیں کریں گے تو یہ نقصان بڑا نقصان ہے میرے حساب سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ کیا مسجد کے بھی نوافل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، مسجد میں تحیت المسجد پڑھی جاتی ہے. یعنی ایک مسجد میں صرف ایک بار تحیت المسجد، وہ بھی اگر اس وقت کی فرض نماز پڑھی تب تو وہ تحیت المسجد اس میں آ گئی. اور اگر آپ جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو
مسجد سے باہر ہیں تو نہیں, مسجد میں داخل ہوئے. اب اگر وضو نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہے, یا نماز کا وقت نہیں ہے, مکروہ وقت ہے, نفل نہیں پڑھ سکتے, تو ایسے موقع پر 4 مرتبہ یہ پڑھ لیجئے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو یہ 4 بار پڑھنا بھی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ اگر وضو ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, مکروہ وقت بھی نہیں ہے, تو 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے. یہ ہے تحیت المسجد, انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا. تو یوں مسجد کے نفل بھی عنوانوں کرے. غالباً ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یا کسی بزرگ کا پڑھا تھا کہ وہ تو جب دن کو نکلتے تھے نا, تو جتنا یہ راستے میں مسجد جا کر نفلیں پڑھتے تھے, 2 مسجد کی نفلیں. الحمدللہ. تو بزرگان دین کے یہ انداز ہے, ان سے ان کی محبت ہمارے دل میں بڑھتی ہے اور ہمیں بھی عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور ویسے مسجدیں دیکھنی چاہیے, مسجد کو دیکھنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. اللہ کے گھر ہیں, ہمیں وہ عالی شان عمارتیں دیکھتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں, نہیں یار مسجد کو دیکھو. اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر یہ روایت مولا علی سے کہ مسجد کو دیکھ کر درود شریف پڑھو. تو یہ کہ مسجد کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا یہ بھی ثواب مستحب کام ہے. تو مسجدیں ہمارے ہاں تو قدم قدم پر, جس کو بولتے ہیں قدم قدم پر مسجدیں, تو زیارت بھی کریں ثواب کی نیت سے کہ اللہ کا گھر ہے, اور درود شریف بھی پڑھیں تو ثواب ہی ثواب ہے. یہ آسان ثواب کے کام ہے, آسان نیکی آئی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ حدیث پاک بخاری و مسلم ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. فتویٰ امجدیہ جلد پہلی 234 پیج نمبر 234 کہ تحیت المسجد بہتر یہ ہے کہ قبل جلوس ہو, یعنی بیٹھنے سے پہلے ہو, اگرچہ جلوس سے ساقط نہ ہوگی. یعنی اگر بیٹھ بھی گئے تو یہ نہیں کہ اب نہیں پڑھ سکتے, یعنی افضل یہ کہ کھڑے بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھ لے, جبکہ وقت مکروہ نہ ہو, کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور اگر بیٹھ گیا تو اب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کہ یہ مسجد میں آنے سے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ سنت بھی ہے, اور بہتر یہ کہ 4 پڑھنی چاہیے. تو مسجد میں جائے تو بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھ لے, تو انشاءاللہ جبکہ مکروہ وقت نہ ہو. شرائط اس کے ہوتے ہیں, مکروہ وقت نہ ہو, یا جماعت کھڑی ہے اور آپ وہ نفلوں میں لگے رکعتیں جا رہی ہیں, تو یہ بھی نہیں ہوئے گا, پھر وہ ڈائریکٹ نماز میں شامل ہو جائیں. اب تحیت المسجد اسی میں شامل ہو گئی, ادا ہو گئی. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد, اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے سیدی ایک اور سوال ہے. عرض ہے کہ مسجد کے امام صاحب کو محلے والے کھانا اور چائے یہ دیتے ہیں, تو کیا امام صاحب کو وہ کھانا اور چائے وغیرہ پینا ٹھیک ہے؟ اچھا, جو لوگ اگر ثواب کے لیے دیتے ہیں تو بہت بڑا کار خیر کرتے ہیں, اور امام صاحب کے لیے 100% جائز ہے, اس میں کیا کلام ہے, ناجائز ہونے کی کیا وجہ, اور دینا بھی چاہیے. صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگ مولاناؤں کو بولتے ہیں کہ حلوے کھاتے ہیں اور مانڈے کھاتے ہیں, بیچارے بولتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ یار جو مطلب سود کھاتے ہیں ان سے تو یہ مولانا کروڑوں درجے, مطلب کوئی تقابل نہیں ہے نا. بہتری میں بھی ہے بہتر امام صاحب جو مسجد کی تنخواہ پر, تو وہ 5 ٹائم ڈیوٹی دیتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, شرن جائز. اگر کوئی ان کو حلوہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اچھا عمدہ کھانا دینا بھی چاہیے, بلکہ بالکل دینا چاہیے. عموماً اماموں کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں, برا بھلا لوگ بولتے ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ یار اس مولانا کی آمدنی کیا ہے, ان کی تنخواہ کیا ہے. آپ کو بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. آپ بولو گے فلاں امام کی اتنی بڑی تنخواہ ہے, تو بعض اماموں کی کیا ہوتا ہے, مسجد بڑی ہوتی ہے اور ان کا واعظ یا ان کا بیان زوردار, علم کافی ہوتا ہے, محلہ علاقہ مالداروں کا
वगैरह जो होता है, इसमें तनख्वाहें बाज़ वक़्त अच्छी होती है, लेकिन जनरल मस्जिदें छोटी छोटी जो गली कूचों में मोहल्लों में होती है ना, आप उनकी मालूमात करें। आपको सर्दी लगेगी, यार मैं अब तक गलतफहमी में, तो बेचारे की तनख्वाह क्या है, इसमें क्या ये क्या गुजारा करता होगा, फिर क्या ये बेचारे बच्चे पढ़ाते होते हैं, इसमें से कुछ हासिल करते हैं, कहीं मतलब और कुछ ना कोई इस तरह की चीजें हैं, कभी कोई मदरसों में पढ़ाते हैं, तो ये कोई निकाय पढ़ा रहे होते हैं, तो थोड़ा 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 करके ये ज़रा गुजारा तो करना है ना। आप नहीं कमाते, ओवर टाइम आप भी तो करते होते हैं, रात दिन जाग कर पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो सभी कर रहे होते हैं, तो इमाम को तो बेचारा क्या करेगा। इमाम पार्टी नहीं बन सकता, ये इस नौकरियां जो इमाम की है उसमें कभी भी मालदार और पार्टी इस तरह नहीं बन सकता जिस तरह ये हमारे मालदार लोग होते हैं। तो मालदारों को चाहिए कि इमामों को इनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जुमा पढ़ते हैं, इनकी तनख्वाहें ठीक है, कमेटी जो भी देती है उर्फ है जो उसके मुताबिक आप पल्ले से 10, 20, 25 हजार अल्लाह ने आपको दिया है, अपनी मस्जिद के इमाम को इस तरह दें कि बोलते सीधे हाथ से दो तो उल्टे हाथ को पता न चले, किसी को पता न चले, सबके सामने हजरत ये कबूल कीजिए नजराना, यूं नहीं करने का, यूं मजा नहीं आता। आप इस तरह दें, सबके सामने देना जरूरी तो नहीं है ना, आप घर पे भिजवा दें इनको, या कभी ऐसे ये निकलते तो रात कोई ना देख रहा हो, इस तरह इनको हाजिर कर दें, पेश कर दें। इखलास बहुत जरूरी है, या मतलब जब तक ढोल नहीं बजता ना हमें मजा नहीं आता, हमारी नेकी का जब तक चर्चा नहीं होता ना। पहले था ये कहावत, नेकी कर दरिया में डाल, अब है नेकी कर फेसबुक पे डाल। अब तवाफ कर रहे हैं तो फेसबुक पे लाइव तवाफ कर रहे होते हैं, पता नहीं नमाजें पढ़कर भी ये नमाजें पढ़ते पढ़ते भी लाइव हो जाते हैं कि नहीं। इनको होने का मन तो बहुत होता होगा, लेकिन क्या करें, नमाज टूट जाएगी, या तो मसला पता है या लोगों से शर्म आती है, वरना ये भी आज नहीं तो कल हो सकता है कोई करना शुरू कर दे, कोई भरोसा नहीं है। इतना अपनी नेकी का चर्चा जो है ना, ये हमारे मतलब बहुत, यानी कि ये बद जज्बा अंदर घुस गया है। हर बात में हमको मतलब शोहरत चाहिए, वाह चाहिए। अल्लाह करे कि हम उसी के लिए नेकी करने वाले बने, बस हम नेकी करें वो ही जाने, कोई ना जाने, ऐसा जज्बा मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिदी एक और सवाल है, कहते हैं कि जिसका एक बेटा हो उसे न्याज करनी चाहिए, तो क्या ये बात दुरुस्त है, वो न्याज दिलवाता रहे? एक बेटा हो तो न्याज करता रहे, अच्छा है ना यार, लोगों को इस बार खाना तो मिलेगा। यानी इसको अगर ये जरूरी नहीं समझता, फर्ज वाजिब नहीं समझता, और अगर वो कार्य सवाब समझ कर करता है, तो आज से नियत कर लोगे भाई एक ही बेटा है, नियाज हुसैन जारी रहे, अड़ोस पड़ोस का भला हो जाएगा यार, खाने को मिलेगा। मगर ये सवाब के लिए फर्ज वाजिब समझ कर नहीं, और ये भी नहीं कि इलियास ने बोला इसलिए कर रहे हैं, और फिर डंका बजे कि इलियास ने मसला बताया था, ऐसा कुछ नियम, ऐसा मसला नहीं है। अगर वो करना चाहे तो मना भी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फैज़ान मदीना इस्तांबुल के अंदर, वहाँ से ट्रक पूरा वहाँ से रवाना हुआ, अब यहाँ ये ट्रक पहुँच चुका है। इंशाल्लाह यहाँ से जो है छोटे छोटे ट्रकों के अंदर ये माल ट्रांसफ़र किया जाएगा, कार्टन्स ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और ज़लज़ला ज़रकान तक ये जितनी भी ज़रूरतमंद है उन तक पहुँचाया जाएगा। ले ले तुझे जो पसंद हो मुदाम मुझे से ले ले, तू राज़ी हो जिससे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तकरीबन 200 कार्टन हमने जो है वो यहाँ तकसीम कर दिए हैं, और अब हम दूसरे अतराफ के इलाकों में जाने के लिए हमने गाड़ी अरेंज कर ली है। अब इस गाड़ी में जो है ना वो तकरीबन 150 कार्टन लोड होंगे, और ये अतराफ के जो इलाके वहाँ देने जाएंगे। एक और गाड़ी हमने अरेंज की है, उस गाड़ी में भी हम सामान डालेंगे और दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और उसके बाद फिर इस ट्रक को सेंट्रल सिटी तक लेके जाएंगे, ताकि वहाँ जो मौजूद मुस्तकिल उन तक ये हम पेश कर सकें। तू राज़ी हो जिससे फुका मुझसे ले ले, तुझे जो पसंद हो मुदाम मुझे से ले ले,
راضی ہو جس سے رہے یہ ہمارا جذبہ سلامت. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF کے تحت جو امدادی کام کا ترقی اور جو سیریا کے مختلف متاثرہ علاقوں میں کام بھی جاری ہے، اور الحمدللہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ الحمدللہ اس کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ بھی لیا جا رہا ہے، اور جو میکسیمم دنیا بھر سے اس سلسلے میں تعاون ہو پا رہا ہے وہ ہماری مجلس الحمدللہ اس میں سلسلہ کر رہی ہے. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ برکت دے. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ بے جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری تم میں چی ہے. ماشاءاللہ، یہ دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں لطفی اتاری، ترکی کے یعنی وہیں کے مقامی ہے، تو یہ لکھا ہوگا تو پڑھ کے سنا دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نے سوال پوچھنا تھا کہ نماز کے جو 7 فرائض اس میں لکھا ہے کہ خروج بے سنعی یعنی قصدن سلام پھیر کر نماز سے باہر ہونا، اور کوئی بندہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اس کی روٹین بنی ہوئی ہے، اس کے دل میں ارادہ نہیں ہوتا، بغیر ارادے کے ویسے وہ عادتاً سلام پھیر لیتا ہے، تو کیا وہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا یا اس میں کوئی پرابلم ہوگی اس کے لیے؟ ماشاءاللہ، خروج بے سنعی ہی سلام کے ساتھ کرنا چاہیے، واجب ہے. البتہ یہ کہ کوئی بھی ایسا فعل قصدن کرے کہ جس سے وہ نماز سے باہر ہو جائے، یہ فرض ہے. تو اب یہ کہ غفلت میں سلام پھرنا، اس کے تعلق سے مفتی صاحب دیکھیے کیا فرماتے ہیں. اصل میں غفلت سے سلام پھیرنا ایک تو ہوتا ہے ادب نیت نہ کرنا کسی چیز کی. عمومی طور پر جو نماز شروع کرتے ہوئے یا سلام پھیرتے ہوئے عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ بندے کی نیت ہوتی ہی ہے کہ وہ نماز سے باہر نکل رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بغیر نیت کے نماز سے باہر نکلے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ سلام پھیرتا ہے تو اکثریت یہ ہوتی ہے، یعنی اکثریت کیا بلکہ سبھی تقریباً یہ ہوتے ہیں کہ وہ قصد کرتے ہی ہیں نماز سے باہر نکلنے کا، اور ارادہ کرتے ہی ہیں نماز سے باہر نکلنے کا. اب خاص طور پہ وہ یوں ارادہ کریں کہ نماز سے باہر نکل رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو پورا کر رہا ہوں. تو یہ کہنا کہ عادت بن گئی ہے اس وجہ سے توجہ نہیں ہوتی، یہ اس طرح نہیں ہے. یہاں علماء نے رعایت رکھی ہوئی ہے نماز کے لیے آتے ہوئے نیت کے حوالے سے، باہر نکلنے کے حوالے سے. تو یوں نیت اس کی دل کے اندر موجود ہوتی ہے، نیت دل کے ارادے کو بولتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی حصہ اس کا، کوئی نہ کوئی جو ایک ادنا سے ادنا درجہ جس کو بولتے ہیں وہ نیت کا اس کا موجود ہوتا ہے. تو یوں اگر وہ سلام پھرے گا تو نماز سے باہر ہو جائے گا وہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس طرح کا جملہ کہنا کیسا؟ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں دنیا میں دے دے، اس طرح کا جملہ کہنا کیسا؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. اب پتہ نہیں ہے حدیثوں میں یا کوئی منقول ہے بزرگوں سے، تو مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. البتہ یہ کہ اللہ پاک سے اس کی رحمت کا سوال کیا جائے کہ جو رب سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے معافی کے خزانے ختم بھی تو نہیں ہوئے نہ کبھی ہوں گے. تو اس سے یہی عرض کہہ دے کہ اللہ معاف فرما دے، نہ دنیا میں سزا دے نہ آخرت میں سزا دے. جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، ڈر تھا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. ڈر تھا کہ سیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا. دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ خوف لگا تھا
کہ پتہ نہیں میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ملے گی یا